اندر سجیسٹ کی ہیں، جس میں سے ایک ترمیم یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ میں جو علماء جج صاحبان مقرر کیے جائیں، ایک تو یہ کہ وہ صحیح طریقے سے کوالیفائیڈ ہونے چاہیے، ان کو وفاقی شریعت عدالت سے لیا جانا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ان کی ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز وہ ہونی چاہیے جو کہ سپریم کورٹ کے دوسرے ججوں کی ہوتی ہیں، یعنی اس میں مدت بھی اور دوسری تمام چیزیں وہ سب شامل ہیں، تو اس سے غالباً یہ مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا۔ اب 1999 میں جب وہاں پر اتفاقاً شریعت ایپلیٹ بینچ قائم کرنے کا موقع تھا، تو بینچ بنی۔ ایک ذاتی بات یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا، اور وہ اس لیے کہ اس کی کچھ اہمیت ہے، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ پاک معاملات کو کس طریقے سے اپنی نوعیت سے سمیٹتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی سیشن یہاں لاہور میں ہو رہی تھی، یہ غالباً 1998 کی بات ہے۔ تو مجھے کچھ تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی، میں ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے میں اس وقت سپریم کورٹ میں تھا اور یہاں پر بینچ آئی ہوئی تھی، ہم لوگ لاہور میں بیٹھے تھے، تو انہوں نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا کڈنیز کا۔ تو ایک کڈنی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ گروتھ معلوم ہوتی ہے، اور کیونکہ کڈنی کے متعلق انہوں نے کہا کہ اگر گروتھ ہوتی ہے تو عام طور پر یہ میلیگننٹ ہی ہوتی ہے۔ تو جب یہ مجھے معلوم ہوا تو میں نے کہا بھائی میں تو کراچی جاؤں گا اور وہاں جا کر کے میں اس کو دیکھوں گا۔ خیر میں وہاں گیا تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ گروتھ ہے اور اس کو کڈنی کو نکال دینا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اگر ایسی کوئی بات معلوم ہو اور جلدی سے اس پہ عمل درآمد ہو سکے۔ تو میں نے وہاں ایڈمٹ ہو گیا، آپریشن میں نے کرایا۔ وہ اتفاق ایسا تھا کہ وہ دسمبر 1998 کی جو ونٹر ویکیشنز ہیں اس سے پہلے یہ بات پیش آئی، تو وہ آپریشن میرا ونٹر ویکیشنز میں ہو گیا، اور ڈاکٹر نے کہا تھا کہ بھئی آپ 6 ہفتے کی ریسٹ کریں۔ تو میں نے بجائے اس کے کہ میں پورے 6 ہفتے کے لیے کرتا، میں نے تقریباً کوئی 5 ہفتے کے متعلق میں نے کہا کہ میں نہیں آؤں گا کورٹ میں۔ خیر ابھی وہ وقت پورا نہیں ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ پورا 6 ہفتہ کر لیتے ہیں، کیونکہ کیا ضرورت ہے کہ رسک لیا جائے، یہ اتنا سیریس آپریشن ہوا ہے۔ تو میں نے رجسٹرار کو سپریم کورٹ کے ٹیلی فون کیا، میں نے کہا بھائی میں تقریباً 1-2 ہفتے اور نہیں آؤں گا، تو اس کا نوٹ پٹ اپ کر دیجیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں۔ تو میں وہاں کراچی میں سرکٹ ہاؤس میں، گھر تو میں نے کرائے پہ دے دیا ہے، جب میں سپریم کورٹ گیا تھا تو سرکٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا، سپریم کورٹ کے ججز جہاں ٹھہرتے ہیں۔ تو وہاں طبیعت کچھ میری گھبرائی، میں نے کہا کیا ضرورت ہے، چلے چلتے ہیں۔ تو میں نے پھر ٹیلی فون کیا، اس سے پہلے کہ وہ مدت پوری ہو جو میں نے ابتدائی جو وقت میں نے مانگا تھا۔ تو میں نے رجسٹرار سے کہا میں آ رہا ہوں، وہ جو میں نے آپ سے مزید وقت مانگا تھا چیف جسٹس کے پاس نوٹ پٹ اپ کرنے کا، میں وہ نہیں لوں گا، میں آ رہا ہوں۔ خیر میں چلا گیا۔ اب یہ مجھے یاد نہیں کہ یہ اس سے پہلے کی بات ہے یا اس کے بعد کی بات ہے، لیکن میرے علم میں یہ آیا کہ شریعت ایپلیٹ بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے اور اس میں مجھے بھی رکھا گیا ہے۔ چیف جسٹس اس وقت اجمل میاں تھے، تو وہ یہ کہنے لگے بھائی میں نے بینچ کانسٹیٹیوٹ کی تھی، اور جب آپ کا معلوم ہوا کہ آپ نہیں آ رہے ہیں تو میں نے ایک اور جج صاحب کو آپ کی جگہ نامینیٹ کر دیا تھا، لیکن جب معلوم ہوا کہ آپ آ رہے ہیں تو پھر میں نے جو اوریجنل بینچ تھی اسی کو مینٹین کیا۔ اب وہ جج صاحب کی سن لیجئے جن کو میری جگہ نامینیٹ کیا تھا۔ 1986 میں کچھ فیصلے سندھ ہائی کورٹ کے آئے، تقریباً 3 فیصلے ہیں وہ، اور جسٹس تنزیل الرحمان صاحب اس وقت وہاں ہائی کورٹ کے جج تھے۔ میں
ایڈوکیٹ جنرل تھا سندھ کا، میں نے ان کی معاونت کسی حد تک کی تھی ان فیصلوں میں. تو یہ وہ زمانہ ہے جبکہ وفاقی شرعی عدالت جو مالی قوانین ہیں، فسکل قوانین ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتی، کیونکہ 1990 تک یہ نہیں ہو سکتا. تو تنزیل الرحمان صاحب نے قرارداد مقاصد کی بنیاد پر، جس کو کہ سپریم کورٹ نے گرون نارم بتایا تھا، اور جو کہ آرٹیکل 2A ضیاء الحق صاحب کا یہ ایڈ کیا ہوا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرارداد مقاصد بھی اتنی ہی ایفیکٹو ہوگی کانسٹیٹیوشن میں جیسے کہ کانسٹیٹیوشن کے دیگر آپریٹو پارٹس ایفیکٹو ہیں. تو انہوں نے اس قرارداد کی بنیاد کے اوپر سود کا مسئلہ ٹیک اپ کیا، اور کم از کم 3 فیصلے انہوں نے ایسے دیے کہ انہوں نے کہا کہ سود پاکستان میں رائج نہیں ہو سکتا، یہ غلط ہے. اور انہوں نے بینکوں کے کچھ کیسز تھے تو اس میں انہوں نے سود الاؤ نہیں کیا. 1988 میں ایک اسی طرح کا کیس میرے پاس آیا جب میں ہائی کورٹ کا جج بن گیا. تو رپورٹڈ کیس ہے، وہ بھی انعام درانی کے نام سے 1989 میں رپورٹڈ ہے، کراچی کے پارٹ میں PLD کے. تو میں نے تنزیل الرحمان صاحب کے جو فیصلے تھے ان کو ایکسپٹ کیا کہ یہ صحیح ہے. ہائی کورٹ کو اس بات کا اختیار ہے، میں نے کہا، کہ وہ کسی بھی قانون کو آرٹیکل 2A کے ماتحت یعنی قرارداد مقاصد کے ماتحت اللیگل ڈکلیئر کر سکتی ہے. میں نے کہا صحیح ڈکلیئر کیا ہے، میں بھی اس میں ساتھ میں ہوں. لیکن میں نے اس میں ایک بات کہی، میں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں ملک جو ہے وہ انفلیشن کا شکار ہے. اگر آپ نے کسی کو 100 روپیہ ادھار 5 سال پہلے دیا ہے اور وہ 5 سال کے بعد آپ کے پاس 100 روپیہ لے کر آتا ہے تو وہ 100 روپے کی خرید فروخت پرچیزنگ پاور وہ نہیں ہے جو کہ 5 سال پہلے تھی. یعنی وہ چیز جو کہ 5 سال کے بعد اس 100 روپے سے آتی ہے وہ غالباً 5 سال پہلے کے 60 روپے کے برابر اس کی پرچیزنگ پاور ہوگی. تو میں نے یہ کہا کہ اسلام میں کیونکہ نہ ظلم کرنے کی اجازت ہے اور نہ ظلم سہنے کی اجازت ہے، لہذا اس طرح کے انفلیشن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے دیکھنے کے بعد اگر ہم یہ محسوس کریں کہ رقم کو کس طریقے سے مساوی کیا جائے تو اس کا ایکولائزر ہم الاؤ کر سکتے ہیں. خیر، ابھی میں نے یہ فیصلہ دیا ہی تھا کہ تقریباً کوئی 3 یا 4 مہینے میں انہی صاحب کے پاس اسی طرح کا کیس لگا جن کو کہ میرے بجائے سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ میں مقرر کیا جانا تھا اگر میں نہ آتا تو. انہوں نے وہ 3 مہینے کے اندر اندر نہ تنزیل الرحمان صاحب کے فیصلوں سے ایگری کیا نہ میرے فیصلے سے ایگری کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو قرارداد مقاصد ہے یہ تو اس پہ عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا، اور اس میں ایک ٹیکنیکل لفظ ہوتا ہے کہ یہ ایگزیکیوٹری لاز نہیں ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا. تو اب آپ یہ سوچئے کہ اگر تو اس قسم کا کوئی آدمی سپریم کورٹ کی شریعت ایپلیٹ بینچ کے اوپر بیٹھ جاتا تو کیا ہوتا. تو یہ قوانین قدرت اس طریقے سے آپریٹ ہوتے ہیں اگر تو کوئی چیز کرانی ہوتی ہے تو. ہر بہرحال اب وہاں پر جو کیس چلا، یہ جو 118 اپیلیں آئیں، تو سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے پیش ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جناب حکومت کی طرف سے کہ ہم تو اپنی اپیل واپس لینا چاہتے ہیں، ہم تو یہ اپیلیں چلانا ہی نہیں چاہتے.
ہم تو صرف یہ